خالد صاحب فرمائیے گا کہ کیا کوئی آپشنز موجود ہیں عدالتی نظام میں اصلاحات کے بغیر؟ کیا فوجی عدالتوں میں ٹرائل مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان میں پوری دنیا پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے، ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے، ہماری جو جوڈیشری ہے، وہ 136ویں نمبر پہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو کریمنل جسٹس سسٹم ہے وہ تقریباً ناکام ہو چکا۔ ہمارے یہاں جو انویسٹیگیشن ہوتی ہے وہ اتنی فالٹی ہوتی ہے کہ 5 اور 10 قتل کر کے لوگ تھوڑے عرصے کے بعد باہر آ جاتے ہیں، اور باہر آ کے مزید ان کے پورے خاندان کو ختم کر دیتے ہیں، یا کوئی کسی وجہ سے ہماری جو فالٹی انویسٹیگیشن ہے، ڈیفیکٹیو انویسٹیگیشن ہے، اس کے یا گواہوں کا ون اوور ہونا، یعنی دوسری طرف برگلیدہ گواہ جسے ہم کہتے ہیں، ہاسٹائل وٹنسز ہو جاتے ہیں، وہ تھریٹ، انہیں کسی طرح کی پروٹیکشن نہیں ہوتی، تھریٹس کو فیس نہیں کر سکتے۔ چنانچہ یہ ہوتا ہے کہ جس ملک کے اندر جہاں پہ ججز محفوظ نہیں، جہاں پہ گواہ محفوظ نہیں، جہاں پہ پروسیکیوٹرز کو قتل کر دیا جائے، جہاں پہ وکلا کو مار دیا جائے، جہاں پہ گواہان کو پریشرائز کیا جائے، اور اگر وہ پریشر سسٹین کر جائے تو پھر انہیں مار دیا جائے، تو ایسے ملک کے اندر یہ مشکل ہے کہ انتہائی دہشت گرد جو اس ملک کی سلامتی کے درپے ہیں، انہیں سول کورٹس میں آپ سزا دینے میں کامیاب ہو سکیں۔ اس کی ایک نہیں کئی نظائر موجود ہیں۔ پھر یہ ہوا کہ ہمارا جو جسٹس سسٹم ہے یا ہماری کورٹس جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ if a slightest doubt arises, the benefit of doubt should go to the accused۔ پھر وہ یہ بھی ساتھ کہتے ہیں کہ دیکھیے جو accused ہے he is favorite child of law۔ چلیں یہ تو ٹھیک ہو گیا، باہر کی دنیا میں بھی ایسے ہی ہے کہ جب تک بندہ ملزم ہے، جب تک وہ until unless he is proven guilty، اسے معصوم ہی قرار دیا جائے گا اور خیال کیا جائے گا۔ لیکن یہاں جسٹس کھوسا صاحب، آصف سعید کھوسا صاحب نے 2019 میں ایک ججمنٹ دی، جو رپورٹ ہوئی ہے ہمارے PLD 2019 پیج ہے اس کا 5-7۔ اس میں انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ٹروتھ ہے اٹ از دی فاؤنڈیشن آف جسٹس، نو ڈاؤٹ ان اٹ، لیکن ساتھ یہ انہوں نے اس کا ایک ہمارا پرنسپل تھا، ایک میکسم تھا کہ فالسس ان یونو فالسس ان اومنیبس، جو ایک جھوٹ بولتا ہے اس کی جتنی بھی ایویڈنس ہے، جتنی بھی سٹیٹمنٹ ہے، اسے ڈسکارڈ کر دیا جائے، اسے ختم کر دیا جائے۔ دیٹ شوڈ ناٹ بی ٹیکن انٹو دی کنسیڈریشن۔ اور یہی کورٹس ہماری یہ کہتی رہی، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس، کہ اٹ از ناٹ دی رول آف یونیورسل اپلیکیشن، کہ اسے پاکستانی معاشرے پہ اپلائی نہیں کیا جا سکتا، جہاں 2-3 سال بعد یا 4-5 سال کے بعد، بعض کیسز میں 10 سال کے بعد جا کے ٹرائل ہو، وہاں گواہ بھول جاتا ہے بعض باتیں، تو اس کی بھولی بات کو آپ جھوٹ سے منسلک کر کے یا منسوخ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے خالد صاحب، ساتھ رہیے ہمارے۔ شہزاد صاحب، فوجی عدالتوں کا قیام ہم نے 2015 میں دیکھا کہ دہشت گردی کے فریق سے ہم نے ختم کرنے میں کامیاب ہوئے انہی عدالتوں کے قیام کی وجہ سے۔ آج کے معروض کا تقاضا ہے، ضرورت ہے ان عدالتوں کی؟ دیکھیں، فوجی عدالتیں تو ہر وقت ہوتی ہیں، کیونکہ یہ تو فوج کا اپنا ایک طریقہ کار ہے جس کے اندر کہ فوجی عدالتیں پرپیچوئل ہیں، ہر وقت ہوتی ہیں۔ سیولینز کے ٹرائل کے لیے آپ نے خود اگزامپلز دی ہیں کہ اسپیسیفک خاص موقعوں پہ یہ گورنمنٹ نے آتھرائز کیا یا پارلیمنٹ نے آتھرائز کیا کہ ٹھیک ہے آپ کر سکتے ہیں۔ دہشت گردی بہت بڑھ گئی، اور اس کی وجوہات ہمارے جو ساتھی ہیں وکیل صاحب جو ہیں انہوں نے بہت خوبصورت طریقے سے بیان کی کہ کیا وجوہات تھیں کہ ان کے جو ٹرائلز جو کیسز تھے یہ کیوں نہیں ٹرائی ہو سکتے تھے۔ ہماری عدالتوں میں جاتے تھے لیکن فیصلہ نہیں ہوتا تھا، جج فیصلہ نہیں کرتے تھے، گواہ جو گواہان جو ہیں وہ گواہیاں نہیں دیتے تھے، خوفزدہ تھے اس معاملے سے۔ اس کے بعد پھر حکومت نے یہ فیصلہ کیا اور پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا کہ ملٹری کورٹس کا۔ آج کے دن میں جس کانٹیکس میں، جس تناظر میں ہم بات کر رہے ہیں، 9 مئی کا واقعہ جو ہے اس کے کانٹیکس میں، ایک تو یہ کہ ان میچ، ان پیرللڈ ہے، یہ ایسا زندگی میں کبھی انپریسیڈنٹڈ ہوا ہی کبھی نہیں جو ہوا، اور اس میں بہت ساری ریڈ لائنز کراس ہوئی، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ لیکن پھر آپ کے آڑے آ جاتی ہیں وہ چیزیں جو کہ آپ کو پیرلل قانون کی مد میں لے جاتی ہیں۔ تو آپ کو سب سے پہلے یہ میری نظر میں یہ کرنا ہے کہ کمبیٹنٹ کو
ریڈیفائن کرنا ہے اگر آپ کو ضرورت ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو سول اور کرمنل کورٹ سسٹم ہے, جسٹس سسٹم ہے, یہ نہیں ہینڈل کر پائے گا, یہ پولیٹیسائز ہو چکا ہوا ہے, یا اس کے تمام فیصلے پولیٹیکل اینگل سے دیکھے جائیں گے, تو پھر صورت میں آپ کو کمبیٹنٹ کو ریڈیفائن کرنا ہے. اور اس کے بارے میں ہم پہلے حصے میں جو بات کر رہے تھے, ایک آرڈیننس گورنمنٹ کی طرف سے یہ ریکویسٹ کیا جا سکتا ہے پریزیڈنٹ کو کہ کمبیٹنٹ کو دوبارہ آپ آرڈیننس نکالیں تاکہ پھر عدالتوں کی کوئی جسے کہتے ہیں وہ وجہ بن سکے کہ ملٹری کورٹس اپنی جگہ پہ اسٹیبلش ہو سکیں. بالکل ٹھیک ہے جی. اب سار صاحب آپ کا پوائنٹ آف ویو اس کے اوپر کیا ہے کہ ایک مختلف واقعہ ایسا اس کا کوئی مطلب میچ ہی موجود نہیں ہے, ریڈیفائن کر کے اسی معاملے کو اسی طرح آگے بڑھایا جا سکتا ہے؟ ایک بات تو طے ہے کہ ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, اور میں اپنی زندگی میں ہی جرنلسٹک لائف کی میں بات کر رہا ہوں, بہت دفعہ دیکھ چکا ہوں کہ ملٹری کورٹس بنانے کی ضرورت پڑتی ہے اور کچھ عرصے کے لیے بنتی ہیں اور پھر دوبارہ جو ہمارا پرانا سسٹم ہے وہی چل پڑتا ہے. تو جب تک ہم جوڈیشل سسٹم کو ٹھیک نہیں کریں گے یہ ملٹری کورٹس کی ضرورت بار بار ہوتی رہے گی. تو یہ فیصلہ ہم نے کرنا, اور جس طرح آپ پہلے کوشچن میں بات کر رہے تھے, پارلیمنٹ کو ان چیزوں پہ ڈیسائیڈ کرنا چاہیے. جہاں ریفارم کی ضرورت ہے پارلیمنٹ کو اور سپریم کورٹ کو جوڈیشل سسٹم میں ریفارمز لانی چاہیے. یہی ہماری امید تھی جب وکلا تحریک چل رہی تھی کہ ہمارا جوڈیشل سسٹم ٹھیک ہو جائے گا جس سے عام آدمی کو انصاف ملے گا اور اتنی ساکھ ہوگی اس کی کہ کوئی کسی اور چیز کا مطالبہ ہی نہیں کر پائے گا. لیکن بدقسمتی سے تب بھی ٹھیک نہیں ہوا. اب پھر ایک امید ہے, لیٹس سی کہ یہ امید پوری ہوتی ہے کہ نہیں, امید رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے زیغم صاحب, امید عدالتی نظام میں اصلاحات کی کتنی ہے؟ اور یہ جو 9 مئی ہے جس کو شہزاد صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہت سی باتیں اور معاملات پولیٹیسائز ہو گئے, ری ڈیفائن کرنا ضروری ہے اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے. دیکھیے ابھی بات ہوئی ورلڈ جسٹس رپورٹ میں پاکستان کا جو رول آف لا انڈیکس میں نمبر ہے وہ 139 میں سے 139 میں سے 130 ہے. یہ رول آف لا انڈیکس ہے, صرف ہماری عدالتوں کا نہیں ہے, اس میں پورا آپ کا نظام انصاف شامل ہے. یہ کتنا اصلاح ہو سکتا ہے؟ مجھے اس بارے میں بہت مایوسی ہے. مایوسی اس لیے ہے کہ اس کے جتنے سٹیک ہولڈر ہیں, کوئی سٹیک ہولڈر اس نظام انصاف میں ریفارم نہیں چاہتا. ججز نہیں چاہتے, وکیل نہیں چاہتے, پولیٹیکل لیڈرز نہیں چاہتے, کیونکہ یہ سب کو سرو کرتا ہے. ججز کو طاقت دیتا ہے, یہ وکیلوں کو بزنس دیتا ہے. اگر جلدی کیس نمٹنے لگ جائیں تو اس جج کے خلاف وکیل ہڑتال کر دیتے ہیں, اس کی پٹائی لگا دیتے ہیں. اور ہماری سیاسی اشرافیہ کو سرو کرتا ہے کہ وہ جس کو چاہیں چھڑوا دیں, جس کو چاہیں پھنسوا دیں. تو چاہیے کس کو؟ غریب آدمی کو. غریب آدمی کی سیک اتنی ہے. لاسٹ ٹائم آپ نے کب ریفارم دیکھی تھی؟ بار بار بین الاقوامی اداروں سے, ورلڈ بینک سے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے, ترقیاتی اداروں سے پاکستان کے نظام انصاف نے پیسے لے لے کر کھائے ہیں ریفارمز کے لیے. ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالرز کھا لیے ہیں, ریفارم نہیں کیے. بلڈنگز بنا لی, ایئر کنڈیشن لگا لیے, فرنیچر لے لیے, کمپیوٹر لے لیے, نظام میں اصلاح نہیں کی کسی ایک چیز میں بھی. دیکھیے اب جو مسئلہ ہمارے سامنے پیش آ رہا ہے کہ نہ تو ہمارے پاس تفتیش کا ٹھیک نظام ہے جہاں سے معاملہ شروع ہوتا ہے, نہ ہمارے اداروں میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ شہادتیں جمع کر سکیں, درست, نہ ہماری پراسیکیوشن میں یہ جان ہے کہ وہ جا کے عدالت میں اپنے کیس کو مؤثر طور پہ لڑ سکیں. ٹھیک ہو گیا. نہ عدالتوں میں یہ صلاحیت ہے, اور اکثر اوقات نہ ان میں یہ ول ہوتی ہے جب مشکل پیش آتی ہے کہ وہ پھر کھڑی بھی ہو سکیں, جج جو مشکل فیصلے ہیں اس کو کر سکیں, وقت پہ کر سکیں, وہ اوور لوڈڈ ہوتی ہے. اب جو ملٹری کورٹ کا معاملہ ہے, ظاہر ہے سپریم کورٹ نے اس شکل میں اس قانون میں یہ طے کیا ہے, یہ کہہ دیا ہے کہ اس میں ٹرائل نہیں کیا جا سکتا, تو آپ عدالت کریں, آپ ریفارم کر لیں. ٹھیک ہے زیغم صاحب, افتخار صاحب کا پوائنٹ آف ویو شامل کر لوں میں. افتخار صاحب, آپ کے خیال میں عدالتی نظام میں اصلاحات کے بغیر کیا فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے ذریعے کے بغیر مجرموں کو کیفر کردار 9 مئی اسپیسیفک میں آپ کو پوچھوں. میں زیغم صاحب سے اتفاق کرتا ہوں, یہ عدالتی سسٹم ختم ہو چکا ہے اور اس کے لیے متبادل عدالتی نظام لانا چاہیے. 9 مئی کی آپ بات کر رہے ہیں, خدا نہ خواستہ ایسی پھر کوئی واقعہ ہو جاتا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اس سے پہلے آپ نے دیکھا نہیں کہ بچوں کو جس طریقے سے شہید کیا گیا, تو اس وقت بھی ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہوا تھا نا. تو پھر آپ کو ایک اور قانون کا سہارا لینا پڑا. عام جو عدالتی نظام تھا اس کا تو سہارا آپ نے نہیں لیا ان لوگوں کو سزا دینے کے لیے. تو وہاں پہ اگر وہ آپ نے وہ فیصلہ کیا
और ये 9 मई का वाक़या तो बहुत बड़ा वाक़या है, तो फिर हमें तो रास्ता वही अपनाना होगा जहाँ पे इंसाफ के वो तकाजे पूरे किए जाएं। या तो फिर आपका वो फैसला गलत था जो अपने बच्चों के जो बच्चों को शहीद किया गया उस वक़्त आपने जो फैसला किया वो गलत था, या अब आप भटके हुए हैं और फैसला नहीं कर पा रहे।